اور انشاءاللہ یہ بابا جی کا خون ہے، یہ بابا جی کا خون ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر بک نہیں سکتا۔ واللہ العظیم یہ بابا جی کا خون ہے، اور ہم نے بابا جی کی تربیت کا اثر اس میں دیکھا ہے کہ یہ کسی بھی جس طرح حضور امیر المجاہدین کا ایک جوتا مبارک بھی یہ سارا مغرب اور ان کے حواری مل کر وہ آپ کے ایک جوتے کو بھی نہیں خرید سکے، اور لوگ کہتے رہے، کوئی کسی نے کہا 23 کروڑ، کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی نے کہا وہ ہو گیا۔ تب حضور امیر المجاہدین نے فرمایا اگر میرے موت کے بعد بھی کوئی 1 روپیہ ثابت کرے یا میں نے اس مشن کے ساتھ 2 نمبری کی ہو تو میرے ہڈیوں کو قبر سے پھر نکال دینا، پھر مجھے میرے اوپر یوں آپ نے پول نہیں چڑھانا۔ میں نے کہا خدا کی قسم قیامت تو آئے گا مگر کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ نے حضور میرے مصطفی کریم کے دین کے ساتھ ایسے وفاداری کی ہے۔ جب آپ کا جسم مبارک جس وقت گھر سے باہر آ رہا تھا تو بچیاں یہ نعرے لگا رہی تھی، اور اسی وقت جب میں نے سنا خدا کی قسم ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بچیاں نعرے لگا رہی تھی آقا تیرا خادم رضوی، آقا تیرا خادم رضوی جھکا نہیں بکا نہیں، آقا تیرا خادم رضوی۔ ہم سب یہ الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں آقا تیرا خادم رضوی جھکا نہیں بکا نہیں، آقا تیرا خادم رضوی جھکا نہیں بکا نہیں۔ الحمدللہ یہ ہم فخر سے کہتے ہیں، اور اتا قیامت ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مثال دیں گے۔ اگر آ جاؤ 1450 سال بعد بھی آپ نے اگر میرے مصطفی کریم کے ان غلاموں کا جذبہ اور ان کے روح دیکھنا ہو تو اس کی جھلک حضور امیر المجاہدین میں تھی۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کا ساتھ نصیب کیا، اور اسی پر بھی خوش قسمتی ہے کہ صرف رسماً ساتھ نہیں دیا، الحمدللہ دل و جان سے ساتھ دیا۔ تو آج میں آپ کو، میں تو چونکہ مقرر ہوں نہیں، جب بھی مجھے یہ پیر صاحب ادھر کے لیے بلاتے ہیں تانڈا میں پہلی ایک مرتبہ آیا تھا، اور اس طرح بڑا خوبصورت پروگرام ہوا تھا۔ آپ کی جس طرح یہ شوق اور ذوق اور محبت کو دیکھتا ہوں تو اکثر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے تو اردو تقریر آتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مؤنث سے مذکر بناؤ، مذکر سے مؤنث، تو آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ اس طرح کہتے ہیں یہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی خیبر پختونخوا سے جب آپ کو تقریر بھی اردو میں صحیح نہیں آتا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ حضور امیر المجاہدین کا وہ فیضان ہے جنہوں نے لسانیت کے بدبودار نظریے کو ختم کر کے صرف میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دین پر سب کو یکجا کر دیا ہے۔ تو میں آپ نے اس انداز میں جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور امیر المجاہدین تشریف لے گئے، لیکن آپ کا مشن انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے ہے، اور ہم آپ کے روح مبارک سے انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اور اپنے خون کے آخری قطرے تک حضور کے دین کے لیے میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی زمانے کا ظلم اور کوئی جابر کا جبر ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ انشاءاللہ وہ ظلم کرتے کرتے تک جائیں گے، ہم ظلم سہتے سہتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنا ظلم و جبر کرتے رہے، ہم انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں رہیں گے، اور یقیناً یہ راستہ ہے بڑا کٹھن، یہ راستہ ہے عظیمت والا۔ پہلے دن سے حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے یہی بات کہ اگر آپ اس راستے میں آئے ہو، اگر آپ اس راستے میں آئے ہو تو مصائب اور تکالیف کے لیے ہم وقت تیار ہونا، اور انشاءاللہ ہم ذہنی طور پر بھی تیار ہے، جسمانی طور پر بھی تیار ہے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر حضور کے دین کے لیے ہمارے سامنے مشکلات ہو، واللہ العظیم میں اپنی بات، اور یہ شاید حضور امیر المجاہدین کے اس تربیت کا اثر ہے، خدا کی قسم میں بلا مبالغہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس راستے میں میرے کریم آقا کے عزت و ناموس کے لیے جو قدم اٹھ رہے ہیں، خدا کی قسم اس راستے میں تکالیف میں بھی مزہ آ رہا ہے، واللہ مشکلات میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ ایک عجیب کیفیت محسوس ہو رہی ہے جب سامنے مشکلات ہو۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے آستانے پہ تو جو صبح شام پولیس والے کھڑے ہیں،
اور وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہونے دے رہے اور وہ لوگوں کو بھی منتشر کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ آ جاؤ، یہ حالات معمول پر آ جائیں گے. پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا. میں نے کہا خدا کی قسم پہلے ہمیں حضور امیر المجاہدین کی صحبت بھی نصیب نہیں ہوئی. میں نے کہا واللہ یہ تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، کوئی منشیات میں تو نہیں پکڑے گئے، کوئی ہم نے کوئی پاکستان کو تو نہیں تلوایا، کوئی غداری تو نہیں کی، کوئی دہشت گردی تو نہیں کی. ہم سے زیادہ محب وطن تو کوئی نہیں. میرے دادا میرے جد امجد یہاں گجرات میں آپ نے 7 مہینے آپ کے اس جیل میں گزارے 1953 میں، اور آپ پر پھانسی کا بھی حکم ہوا تھا. خیبر پختونخوا سے 1953 کے تحریک میں واحد وہ شخص جنہوں نے خیبر پختونخوا کی نمائندگی تھی وہ میرے جد امجد تھے. اور جب آپ کو یہاں پر لاہور میں جلسہ ہوا اور آپ نے اس کی صدارت کی اور پھر گجرات ریلوے اسٹیشن پر آپ کو گرفتار کیا گیا اور گجرات کے جیل میں بند کر دیا گیا، تو جب آپ کو کال کوٹری میں بند کیا تو ایک قادیانی نواز نے آ کے کہا آپ کو تو پھانسی دی جائے گی. کیوں کہ ظفر اللہ قادیانی وہ جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کسی نے اس جلسے کی صدارت کی تو اسے پھانسی دیا جائے گا. تو باقی اکثریت قائدین گرفتار ہو گئے تھے. آپ نے اگر کہا کیوں جلسہ کامیاب نہیں ہو رہا، شروع نہیں ہو رہا، لوگوں نے کہا پھانسی کا اعلان ہوا ہے. تب آپ نے مائک اپنے ہاتھ میں لے کے اعلان کیا. وہ منظر اب بھی میرے پاس اخبار میں موجود ہے، جو اسی وقت کا اخبار تھا روزنامہ زمیندار 1953 18 فروری. اس کی وہ منظر اب بھی میرے ساتھ ہے کہ جب آپ نے مائک لے کر اعلان کیا اگر کسی کو میرے کریم آقا کے عزت و ناموس کی خاطر تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جب آپ پھر ریل کے ذریعے آ رہے تھے واپس تو گجرات پر آپ کو روکا گیا اور آپ کو گرفتار کیا گیا. تو ایک قادیانی نواز نے کال کوٹری میں کہا کہ ابھی آپ کو پھانسی دیا جائے گا. تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا اتنی جلدی؟ یہ تو بڑا لمبی پروسیس ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی، آپ ابھی سے رو رہے ہیں. تو آپ نے کہا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں رو رہا. میں کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ آپ نے پھر اسی کال کوٹری میں اشعار کہے. اور میں جب بھی حضور امیر المجاہدین کے سامنے یہ اشعار جب بھی میں ملتا اکثر اکیلے میں تو آپ کہتے اپنے دادا کی وہ اشعار مجھے سناؤ. اور پھر اس کے بعد کہا مجھے لکھواؤ اور مجھے اس کا تلفظ بتاؤ، اس کا تلفظ کیسا ہے، میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں. پھر جب میں 400 آ جاؤں گا تو آپ کے دادا حضور کے سامنے میں وہ اشعار سناؤں گا. جب میں نے وہ اشعار کہ آپ نے ادھر کال کوٹری میں سنائے وہ کیا تھے کہ آپ نے فرمایا مستاد عشق و جرم وجنی دا گوگا چدنن سر کرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنن. یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کی جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. سر کرا پورتا پدیوال دا تماشا چدنن. رخ انور اٹھا کر یہ نظارہ دیکھئے زہم خواہم چلتا نہ قربانی شم ازل نہ میرا وڑے دا سودادا. یا رسول اللہ میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ پر فدا اور قربان ہو جاؤں. ازل سے یہ ہے کہ سودا لے کر آیا ہوں زہم خواہیم کے لطانہ قربانی شم ازل نہ میرا وڑے دا سودادا. اور ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہتا، ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہتا زارے دے لتا اندگا میں منشادہ. یا رسول اللہ میں اس وجہ سے ان کو کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ مجھے صرف ایک پھانسی جو میری جان کو یہ پھانسی مجھے دی جا رہی ہے تو یہ صرف ایک ہی جان ہے. ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہتا. میں کاش ہے کاش کہ مجھے اللہ کریم زندگی کے ہر سیکنڈ کے بدلے
ہر ساتھ کے بدلے ہزار ہزار جانے دیتا تھا، ہزار ہزار، اور زارے دے لتا اندغ میں منشادہ، اور یا رسول اللہ وہ ایک ایک جان میں آپ کے عشق و محبت میں آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہم کوئی غدار وطن تو ہے نہیں، ہمارے اسلاف نے تو یہ وطن آزاد کیا تھا. میرے جد امجد نے 1930 کی جنگ مومن ایجنسی میں انگریزوں کے خلاف لڑی، اور اس میں اسپیشل برانچ اور آرکائز کے بنڈلوں سے ہم نے یہ نکالی ہے کہ آپ نے صرف ایک دن میں 700 انگریزوں کو واسل جہنم کیا تھا. 700 انگریزوں کو اس کی پوری پلٹون تباہ و برباد ہو گئی تھی. اور پھر جب کشمیر 1947 اور 48 کی بات ہو گئی تو 1947 اور 48 میں جو خیبر پختونخوا سے 120 قبائل مجاہدین کو 465 قبائل مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر کشمیر کے محاذ پہ گئے، وہ الحمدللہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے مجاہدین تھے. اور پھر جب آپ نے سری نگر تک کا پورا علاقہ فتح کیا، میں نے کشمیر میں جب یہ واقعہ سنایا، آخری ایک نکیال سیکٹر کے ساتھ ایک گاؤں تھا ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب، اس کے گاؤں کے پاس ہم قریب گئے تھے تو مجھے ادھر کے بزرگوں نے بتایا کہ واقعی جب آپ کے بزرگ آئے تھے ان کے مہمان نوازی یہاں پر ہم نے کی تھی. پھر وہ پورے ادھر تک گئے، سری نگر تک کا علاقہ فتح کیا اور ادھر باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی، اور پھر آزاد کشمیر گورنمنٹ نے آپ کو فخر کشمیر کا لقب دیا. اب خیبر پختونخوا میں جس سے بھی پوچھے میں نے فخر کشمیر کے مزار پہ جانا، فخر کشمیر کے. تو ہمارے اسلاف نے تو بڑی قربانیاں دی ہے. اگر ہم نے کوئی غداری تو کی نہیں ہے، دہشتگردی تو کی نہیں ہے، اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ جرم ہے تو قبلہ بابا جی فرما دیتے یہ جرم تو ہوگا اور زندگی کے ہر سانس میں ہوگا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یہ جرم تو ٹانڈا میں بھی ہوگا، یہ جرم تو لاہور میں بھی ہوگا، یہ جرم تو چار سدہ میں بھی ہوگا، یہ جرم تو دیر اور سوات میں بھی ہوگا، اور یہ جرم تو پشاور اور مردان میں بھی ہوگا، یہ جرم تو شیخوپورہ میں بھی ہوگا، اور یہ جرم پاکستان کے تو کیا انشاءاللہ حضور کے غلام پوری دنیا سے حضور کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور یہ تو آپ ہمارے سامنے یہ مصیبتیں رکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ جرم تو تخت دار پر بھی ہوگا. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. اس لیے چرچا رہے گا، اس لیے میں آج آپ کو بس میں بات اپنے اختتام کی طرف لے آتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی تحریک کے پیغام کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھانا ہے ہر صورت انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ اللہ کریم نے حضور امیر المجاہدین کے جنازے نے واللہ پھر میرے محبوب علیہ السلام کا جو بندہ غلام بن جاتا ہے پھر تو اللہ کریم دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرے محبوب کے در کے سامنے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پھر اس کو دنیا میں کیسے عزت عطا کر دیتا. 2 کروڑ بندے جب انسان سوچتا ہے یہ کسی جگہ جمع ہونا بالکل ناممکن ہے، لیکن بابا جی فرماتے تھے کہ غازی کا جو جنازہ تھا اگر اس سے بھی بڑا جنازہ ہوگا وہ کسی دنیا دار کا نہیں حضور کے غلام کا ہی ہوگا. قربان جائیں حضور امیر المجاہدین کے اس ایمانی بصیرت پر. اکثر باتیں اب ہم سوچتے ہیں تو ابھی ہم کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ ذہن میں آ رہا کہ یہ بات کی تھی جس کا یہ مطلب تھا، یہ بات کی تھی جس کا یہ مطلب تھا. اللہ کریم جل جلالہ آپ کی قبر مبارک پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. واللہ العظیم ہمارے ادھر لوگ بڑے متعصب ہیں، جو ہمارے سے عقیدے میں مخالف ہے وہ بڑے متعصب ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ان متعصبوں کی آنکھوں میں بھی آنسو حضور امیر المجاہدین کے لیے دیکھے. انہوں نے کہا بابا بڑا شک رسول تھا. میں نے کہا الحمدللہ
बाबा आशिक रसूल था और इंशाअल्लाह ताला जो मिशन हमें दे के चले गए हैं, इंशाअल्लाह वो आप पाकिस्तान की गली और कुछ में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यकीनन ये तो वो फजीलत है अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल आदाब, जिनको वो सारे जो दुश्मन है उन्होंने भी कहा नहीं बाबा सच्चे आशिक थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम उस आशिक रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह तहरीक और उसकी शूरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर यकजा है इंशाअल्लाह, और हुजूर के मिशन के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हर मैदान में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। आज यकीनन इस सर्द मौसम में और इन हालात में टांडा और ये पीपी कौन सा है 28 में जो हमारे जिम्मेदारान ने जो मेहनत की और फिर आप आशिकान रसूल ने जिस अंदाज से शिरकत की, यकीनन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का रूह इंशाअल्लाह ताला हमसे खुश हुआ होगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला ये काफिला आगे बढ़ता चला जाएगा। और अब वो वक्त दूर नहीं, आप वली कामिल थे, जो आपने फरमाया इंशाअल्लाह वो होके रहेगा। आपने फरमाया था हुजूर का दीन तो आना ही आना है, इंशाअल्लाह आना ही आना है, और इंशाअल्लाह ये हमें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू अपने आंखों से दिखाएगा इंशाअल्लाह। और हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सामने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का तोहफा इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। जिस तरह आप फरमाते थे ना, जब आपके बेटे ने फरमाया हज़रत साद ने कि मैंने कहा कि चलिए ना बाबा चलते हैं हुजूर के दरबार में, और मैं चुप चुपा के कोई काम करूंगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप तकलीफ है आपको, आप बीमार है, चलते हैं हुजूर के सामने। तो आपने फरमाया कि मैं किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊं, मैं किन आंखों से हुजूर के सामने जाऊं। फ्रांस ने इतनी बड़ी गुस्ताखियां की और वो भी सरकारी सरपरस्ती में की गई, हम कुछ ना कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के रूह के साथ अहद वफा करते हैं कि हम उसके लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाएंगे इंशाअल्लाह, और हुजूर का दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह, रहेगा यही उनका। आपने 3 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला बाबा जी की कदमों में इंशाअल्लाह ये नारा लगाना है। मुकम्मल तौर पर जो भी बंदा जनाजे में उनको शिरकत नसीब ना हुई, कल मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा बाबा जी के जनाजे में तो खुशकिस्मतों को जो है ना, वो सादतमंदों को वो शरफ हासिल हुआ कि बाज़ जनाजे ऐसे होते हैं जो कि बंदा अपनी मग़फ़िरत के लिए करता है। खुदा की कसम उन जनाजों में से एक जनाजा बाबा जी का भी था, जो कि हम ये लेकर चले गए थे कि इंशाअल्लाह बाबा जी की बरकत से अल्लाह करीम हमारी भी मग़फ़िरत नसीब फरमाएगा। तो वो इंशाअल्लाह जरूर चहलम में शामिल होगा। आप सब ने इंशाअल्लाह मिलकर अपने क़यादत से राब्ते में रहना है, और इंशाअल्लाह ताला 3 जनवरी को बाबा जी के चेलम में इंशाअल्लाह सुबह सवेर इंशाअल्लाह हाजिर होना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन के सरपरस्ती और उस मुखलिसाना क़ियादत में तहरीक इंशाअल्लाह हर बार का सर करेगा, रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका। आप सही नारा लगाएंगे। मैंने तकरीबन मुसलसल हम यहाँ तक पहुंचे हिसाब किया तो 7 घंटे का सफर किया, तो आप सही नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये वापसी का सफर बहुत आसान रहेगा और हमारी थकावट खत्म हो जाएगी। रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, और बड़े खाक हो जाए जल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये खुशकिस्मती है कि कायद मोहतरम तशरीफ लाए और आपने अजीम शान बयान किया, और आप किबला पीर साहब एक ऐलान समात फरमाए कि कल आप तमाम अहबाब ने जुमा की नमाज दरबार आलिया आवान शरीफ में पढ़नी है, क्योंकि जुमा के मौका पर हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन राहिमहुल्लाह ताला के बुलंदी दर्जात के लिए ताज़ियती कॉन्फ्रेंस हो रही है,
جس میں خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیر اہل سنت اور عظیم محافظ ختم نبوت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب جو کہ امیر ہے تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے، ان کا خطاب ہوگا۔ آپ تمام احباب نے کل جمعہ کی نماز دربار عالیہ آبان شریف میں پڑھنی ہے، اور آپ صرف مختصر وقت کے لیے ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع گجرات جناب حافظ شفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں سب دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یوسی ٹانڈا اور پیپلز 28 کے لوگوں کو خراج تسلیم پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ آپ آئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات کے لیے کھڑا ہوں کہ میں اپنی شورا کے سامنے، اپنے سرپرستی اعلیٰ کے سامنے اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو یہ صرف ایک عہد دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہم الحمدللہ جس طرح بابا جی کے ساتھ کھڑے تھے اسی طرح ہم دیگر گوشہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین اتریق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ضلع گجرات کی تمام پارٹیز کی یوز پیپیز کے نمائندے ادھر موجود ہیں۔ میں ان کے موجودگی میں سرپرست اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں اپنی شورا کی موجودگی میں ضلع گجرات کی طرف سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضلع گجرات متحد ہے حافظ سعد حسین کی قیادت میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جانے رحمت بلا تو سلام شمع بز میں ہدایت بلا تو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا فتح باب نبوت پہ حق درود ختم دور سالت بلا تو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا تو سلام۔ تو سخی تیرا سخی دربار ہے ہر دو نظرے کرم تو بیڑا پار ہے یا الہی صدقہ ذکر رسول اور یہ سلام آج زانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جرنیل اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ نے واضح فرمایا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ سالانہ عرس پاک جو قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لاہور میں منعقد ہوا کرے گا، جیسا کہ کہہ رہے ہیں اس میں ایک ہفتہ پہلے تقریباً ہم ٹانڈا میں بھی سالانہ عرس پاک بابا جی کا منعقد کیا کریں گے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ 3 دفعہ درود شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے میرے اللہم صلی وسلم علی سیدنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا ملک ہوا، جو محفل پاک ہوئی، خطابات ہوئے، نعت تلاوت، اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب عطیہ تحفۃ نزول علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں
जमी अम्बिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके बेटे बेटियां अज़वाज मुतहरात, जमी अहले बैत पाक, जमी सहाबा, जमी सहाबियात, जमी शुहदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। हज़ूर महबूब सुबानी लुत्फ़ रब्बानी शाहबाज़ लामकानी किंदील नूरानी शहनशाह औलिया पीराने पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। जमी औलिया की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। और बिलखुसूस हज़ूर शेखुल कुरान वल हदीस हज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को और बुलंदी अता फरमा। आपकी कब्र पाक पे करोड़ों अरबों रहमतों का नज़ूल फरमा। आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। और जो मिशन आप हमें अता फरमा के गए, उस मिशन की तकमील के लिए हम सबको दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। क़िबला डॉक्टर साहब ने और बाकी जो मुकर्रीन जो उन्होंने फरमाया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। नामूस रिसालत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए हम सब को फ़ाल किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब के साथ मिलकर और ज़िली जितनी भी बाडियाँ, जितने भी हमारे यूसी कारकुन हैं, या अल्लाह जिन लोगों ने मेहनत की, दामे दिन में सुखने कदम कलमे सालिया, मौला करीम सबको जज़ाए खैर अता फरमा। और इसी तरह मोहब्बत और प्यार के साथ हमें या अल्लाह तहरीक के साथ तावन करने की तौफीक अता फरमा। और जिन लोगों ने तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके छापे, या अल्लाह उन लोगों को सफ़ा हस्ती से मिटा दे, उनको तबाह बर्बाद फरमा दे। और जो हुज़ूर क़िबला बाबा जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मिशन था, या अल्लाह उस मिशन के साथ हमें वफा करने की तौफीक अता फरमा। और हमारे कायदे मोहतरम जिगर गोशा अमीर मुजाहिदीन हज़ूर क़िबला हज़रत साहबज़ादा साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पे चलते हुए, या अल्लाह उनको मज़ीद इस्तिक़ामत, हिम्मत, हौसला और जुर्रत अता फरमा। और हम सबको मौला करीम उनके साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और पाक नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हाल लोगों की परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द कर्जा दूर फरमा। बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनकी औलादें हैं उनको अपने माँ बाप का ताबेदार बना। हम सबको हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या अल्लाह दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। जिन संगियों ने इतनी मेहनत के साथ डॉक्टर साहब को क़िबला को लेके आए इतनी दूर से और इतनी सख्त सर्दी में, या अल्लाह उन तमाम नौजवानों को, उस कोटि के नौजवानों को मज़ीद हिम्मत, हौसला और या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम संगियों से गुजारिश है कि बिल्कुल आराम के साथ आपने मुंतशिर होना है और अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाए। जितने भी कायदीन, ज़िम्मेदारान और गुलामान रसूल तशरीफ लाए, सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आपका अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम कारकुनान से गुजारिश है कि कायदीन को रास्ता दे दिया जाए। सिक्योरिटी वाले अहबाब अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाएं। और इसके अलावा प्रेस क्लब मरकज टांडा का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके